أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم. یہ حروف مقطعات ابتدا میں ہم سورہ بقرہ کی شروع میں ہم اس کی تشریح پڑھ چکے ہیں. حروف مقطعات جن کو یعنی الگ الگ پڑھا جاتا ہے، الگ الگ کر کے، اور ان کا معنی، ان کا مفہوم اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، لا الہ کہ نہیں کوئی معبود، الا مگر ہوا وہی ہے، الحی وہ زندہ ہے، القیوم قائم رہنے والا ہے. اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ زندہ ہے، وہ سب کا سنبھالنے والا ہے. نزل اس نے اتاری ہے، علیکا اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، الکتاب کتاب، بالحق ساتھ حق کے، مصدقاً تصدیق کرنے والی یا سچا کہنے والی یا سچا کرنے والی، لما اس چیز کو، بینا یدیہ جو اس سے پہلے ہے، یعنی قرآن سے جو پہلی کتابیں ہیں، وانزل اور اتاری اس نے یعنی اللہ نے، التورات تورات، والانجیل اور انجیل، من قبل اس سے پہلے یعنی قرآن مجید کے اترنے سے پہلے، ہدن رات دکھانے والی ہیں، للناس لوگوں کے لیے، وانزل الفرقان اور اتارا معجزہ، ان الذین بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ ساتھ اللہ کی نشانیوں کے، لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، شدید سخت، واللہ اور اللہ تعالی، عزیز غالب ہے، ذو انتقام بدلہ لینے والا ہے. ذو کا معنی ہوتا ہے والا، انتقام بدلہ لینے والا. ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یخفا نہیں چھپی، علیہ اس پر یا اوپر اس کے، شیئن کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا اور نہ ہی، فی السماء آسمان میں. هو الذی وہی ذات ہے، یصورکم جو صورتیں بناتا ہے تمہاری، فی الارحام رحموں میں یعنی ماں کے پیٹ میں، کیفا جس طرح یا جیسے، یشاء وہ چاہتا ہے، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا مگر ہوا وہی ہے، العزیز غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے، بہت غلبے والا ہے، کمال حکمت والا ہے. عمران کا ابتدا اللہ تعالیٰ نے حروف سے کیا، اس کے بعد اسم اعظم سے کیا. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، وہ زندہ ہے، وہ قائم ہے، وہ سب کو سنبھالنے والا ہے. یہ الحی القیوم اسماء حسنہ صفات باری تعالیٰ ہیں، اور حیات اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ میں سے، یعنی اللہ وہ ذات ہے جس کو کبھی موت نہیں آ سکتی. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ سب سے پہلے ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں تھا.
وہ سب سے بعد میں آخر میں ہوگا، اس کے بعد کوئی نہیں ہوگا. وہ ظاہر بھی ہے، باطن. اور حدیث میں ہے کہ 2 آیتوں میں اسم اعظم ہے جس کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں فرماتے. ایک آیت شروع آیت الکرسی کی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور یہ دوسری جو ہے شروع سورہ آل عمران کے. اور بعض روایات میں ایک اور آیت کو ملا کے 3 آیتیں کہا گیا ہے، جیسے سورہ طٰہٰ کی ایک آیت ہے وَعَانَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ. تو جو بندہ بھی اس میں اعظم پڑھ کے، یعنی یہ والی 3 آیتیں یا دونوں آیتیں، اس کے علاوہ سورہ بقرہ کے اندر دوسرے سپارے میں ایک آیت ہے، تیسرا رکوع جہاں پہ مکمل ہو رہا ہے نا، وہاں پہ کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، وہ والی آیت بھی پڑھ کے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہم دو ثنا کرے، اس میں اعظم پڑھے، پھر اس کے بعد درود ابراہیمی یا درود پاک کوئی بھی مسنون درود پڑھ کے اللہ سے جو بھی دعا کرے گا انسان، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ اپنی الوہیت میں، اپنی عبودیت میں، اپنی رب میں، اللہ تعالیٰ اپنے اقتدار میں، اختیار میں اکیلا ہے، کوئی بھی اس کے شریک حال نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزل علیک الکتاب، یہ آیت نمبر 3 جو ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں اس نے آپ پر نزل علیک الکتاب، تھوڑا تھوڑا قرآن کر کے اتارا. اللہ فرماتے ہیں آپ پر سچی کتاب اتاری، قرآن جو اگلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اگلی کتابوں کو سچ بتاتی ہے، اگلی کتابوں کو سچ بتاتی ہے. فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے، یہ کتاب جو ہے اللہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس قرآن کو نازل کیا، یہ سچی کتاب اللہ نے آپ پر اتاری، اور فرمایا یہ اگلی ساری کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پر اتارا ہے، اور یہ اگلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. ایک کتاب، یہاں الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور بالحق سے مراد اس کے سچا ہونے اور اس کے منزل من اللہ ہونے پر دلالت ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے ہی نازل ہوئے. اور اس سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کتب سابقہ میں جو خبریں اور جو بشارتیں مذکور ہیں، اس میں بھی وہی خبریں اور بشارتیں ہیں. ایک خبر یہ بھی تھی پہلی کتابوں میں کہ اللہ تعالیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنا کر بھیجے گا، اور بشارت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان پر قرآن کو نازل فرمائے. یہ پہلی کتابوں میں بشارت تھی. اور یہ جو قرآن ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ نازل فرمایا، جس میں کوئی شک شبہ نہیں، بلکہ یقیناً وہ اللہ کی طرف سے ہے جسے اس نے اپنے علم کی وسعتوں کے ساتھ اتارا. فرشتے اس پر گواہ ہیں اور اللہ کی گواہی جو ہے وہ کافی ہے. یہ قرآن اپنے سے پہلے کی تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور وہ کتابیں بھی اس قرآن کی سچائی پر گواہ ہیں، کیونکہ ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ آخری کتاب جو آخری پیغمبر پر نازل ہونے والی ہے وہ بھی سچی کتاب ہوگی اور ختمی کتاب ہوگی، اس لیے کہ ان میں جو اس نبی کے آنے، یعنی ہمارے اس نبی کے آنے اور اس کتاب کے اترنے کی خبر تھی، وہ بھی سچی ثابت ہے. اسی نے حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام پر تورات نازل کی، اور اسی رب نے عیسیٰ بن مریم پر انجیل نازل کی. دونوں کتابیں بھی اپنے اس زمانے کے لوگوں کے لیے ہدایت دینے والی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، اللہ نے اس قرآن سے پہلے فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے یہ تورات اور انجیل کی تصدیق کرنے والا ہے. اللہ نے تورات اور انجیل کو نازل کیا. آگے آیت نمبر 4 میں فرمایا من قبل، اس سے پہلے، کس سے؟ قرآن سے پہلے تورات اور انجیل کو نازل کیا. فرمایا قرآن مجید کے اترنے سے پہلے اتاری تورات اور انجیل لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اسی نے فیصلہ اتارا. وانزل الفرقان، اسی نے ہی فرقان اتارا، فیصلہ اتارا، معجزہ اتارا. یہاں فرقان سے مراد قرآن کریم ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، جن لوگوں نے اللہ کی آیات
کا انکار کیا ان کو سخت عذاب ہوگا. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، بدلہ لینے والا ہے. اللہ اکبر. فرمایا جو کوئی اس کی کتاب اور اس کو پیغمبر کو نہ مانے گا اللہ اس سے بدلہ لینے والا ہے، اس کو سخت عذاب کرنے والا ہے. تورات سے مراد وہ کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور انجیل سے مراد وہ کتاب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی. اس وقت یہ دونوں کتابیں اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کی آپس کی دشمنیاں، باہمی تنازعات اور باہمی جھگڑوں کی وجہ سے انہوں نے ایک دوسرے کے پیغمبر کی تکذیب بھی کی، ایک دوسرے پیغمبر کی کتاب کا بھی انکار کیا، اور جب ان کی آپس میں جنگیں ہوتی یہود و نصارہ کی تو ایک دوسرے کی کتاب کو بھی جلا دیتے تھے. پھر ان میں جو باقی لوگ رہ جاتے ان لوگوں کو بھی قتل کرتے. جو لوگ زندہ بچتے ان کے سینوں میں جو کچھ تورات کا یا انجیل کا علم ہوتا وہ اس کے مطابق پھر اپنے ذہن کے مطابق کچھ لکھتے، تو مکمل طور پہ وہ کتابیں مٹ چکی ہیں، منسوخ ہو چکی ہیں. لیکن اس کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ اگر اب یہ کتابیں تبدیل ہو چکی ہیں، مسخ شدہ ہیں، تو ہم ان کو مانیں گے نہیں. ہم ان پہ یقین رکھیں گے کہ جب اللہ نے ان کو نازل کیا تھا تب وہ سچی تھی، اپنی اصل حالت پہ تھی. تو تورات بائبل کے عہد قدیم کی پہلی 5 کتابوں کا نام ہے، اور انجیل بائبل کے عہد جدید کی پہلی 4 کتابوں میں متفرق طور پر درج ہے. یہود و نصارہ نے انہیں بڑی حد تک بدل ڈالا ہے اور ان میں کچھ تشریحات بھی اپنی طرف سے ملا کر خلط ملط کر دیا ہے. اور یہاں پر الفرقان سے مراد قرآن مجید ہے، جس سے تورات اور انجیل کے صحیح اور غلط اجزاء کے مابین فرق کو واضح کیا جا سکتا ہے. یعنی تورات اور انجیل میں انہوں نے جو تبدیلیاں کی تھی اور وہ اپنے پاس سے تورات اور انجیل کو بدل کر کہتے تھے یہ اللہ نے نازل کی ہے، تو اللہ نے قرآن نازل کر کے فرما دیا کہ یہ بات جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، سچی بات یوں ہے قرآن کے ذریعے سے اللہ نے حق کو واضح کر دیا، باطل کو حق اور باطل میں فرق کر دیا ہے. اس نے فرقان اتارا جو حق و باطل، ہدایت اور ضلالت، گمراہی اور راہ راست میں فرق کرنے والا ہے. اس کی واضح روشن دلیلیں اور زبردست ثبوت ہر اعتراض کرنے کے لیے مثبت جواب ہیں. اور گویا یہ جو مصدر ہے یعنی قرآن، فرمایا یہاں فرقان سے مراد قرآن ہے، لیکن چونکہ قرآن کا ذکر اس سے پہلے گزر چکا ہے اس لیے یہاں فرقان کہا. کہ یہ جو ہم پہلے پڑھے نزل علیک الکتاب آیت نمبر 3 میں کہ اس نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا، یہاں پہ قرآن کا ذکر تو ہو چکا، لیکن جو وانزل الفرقان کہا کہ قرآن نازل تو ہوا ہے لیکن ایسا نہیں کہ خاموش رہ جائے، کسی غلط بات کو دیکھ کر خاموش رہ جائے. فرمایا قرآن کو فرقان کہا ہے کہ اس نے حق و باطل میں فرق کر دیا ہے. اللہ اکبر. اور قیامت کے دن منکروں اور باطل پرستوں پر سخت عذاب ہوں گے، جیسے اللہ نے فرمایا نا ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شدید. فرمایا جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا. اللہ عزیز ذو انتقام. فرمایا جو لوگ اللہ اس کے پیغمبر کو نہیں مانتے، اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے، اللہ ان سے بدلہ لینے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بڑی شان والا ہے، اعلیٰ سلطنت کا مالک ہے. اور انبیاء کرام علیہم السلام اور محترم رسولوں کے مخالفوں سے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ خود زبردست انتقام لے گا. آگے آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. کوئی انسان زمین کی گہرائیوں میں جا کر گناہ کرے، آسمان کی بلندیوں پر چڑھ کر گناہ کرے، اللہ کے لیے برابر ہے. اور جو لوگوں کی نظروں سے چھپ کر گناہ کرے وہ بھی اللہ کے لیے برابر ہے. تو فرمایا زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خالق کل ہے، مالک کل ہے. پھر اللہ نے آگے دلیل پیش کی کہ اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں. فرمایا دلیل کیا ہے؟ هو الذی یصورکم، آیت نمبر 6. فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. وہ ماں کے رحم میں، ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس کے سوا کوئی سچا خدا نہیں ہے. فرمایا زبردست ہے، حکمت والا ہے. یعنی اس آیت میں پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آسمان اور زمین کی ہر بڑی اور چھوٹی، ظاہر اور پوشیدہ چیز کا علم ہے، حالانکہ وہ عرش معلیٰ پر ہے. پھر اس طرف اشارہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بندہ مخلوق ہیں، جس طرح دوسرے انسانوں کو
اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں پیدا کیے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ماں کے رحم میں ہی پیدا کیا، جیسے چاہا پیدا کیا۔ پھر وہ اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ عیسیٰ خدا کیسے ہو سکتا ہے یا خدا کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ پھر اللہ نے کئی فائشہ فرمایا، یعنی جیسے چاہے مذکر بنائے یا مونس بنائے، یعنی مرد بنائے یا عورت بنائے، وہ کالے رنگ کا بنائے یا اسود و احمر، تام و ناقص یعنی سرخ و سفید یا سرخ اور کالا بنائے، مکمل بنائے، اس کو ناقص بنائے، یہ اس کی مرضی ہے۔ انسان کی سعادت اور شقاوت یعنی اس کی نیک بختی اور اس کی بد بختی، اور عمر اور رزق میں جو ہے اس کی عمر کتنی ہوگی، رزق کتنا ہوگا، اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے جب اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے، اس سے پہلے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تو پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، تو ظاہری چیزوں کو نہیں جانے گا۔ یہاں پہ خالق کل اللہ رب العالمین خبر دیتا ہے کہ آسمان و زمین کے غیب کو وہ بخوبی جانتا ہے، اس پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ فرمایا وہ تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں جس طرح کی چاہتا ہے اچھی بری نیک اور بد صورتیں عطا کرتا ہے۔ فرمایا پھر تم دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ وہ لازوال ہے اور لازوال عزتوں والا، غیر فانی، حکمتوں والا اور اہل احکام والا ہے۔ اور اس میں اشارہ ہے بلکہ تصریح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ عز و جل ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، یعنی یہ اللہ نے جس طرح اللہ تمہاری رحموں میں صورتیں بناتا ہے جیسے چاہتا ہے، تو جیسے اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹوں میں پیدا کیا، اسی طرح وہ ہم آگے اصل میں نا ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مفصل بیان آئے گا، تو اللہ نے یہاں پہ اشارہ یہ دیا کہ تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ خدا ہے، تو جس طرح تم ماں کے رحم سے پیدا ہوئے اسی طرح وہ بھی ماں کے رحم سے پیدا ہوا۔ جب تم خدا نہیں بن سکے تو وہ کیسے خدا بن سکتا ہے؟ اور اسی کی فرمایا عیسیٰ تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے اور اللہ ہی کی چوکٹ پر جھکنے والا ہے۔ تو جس طرح تمام انسان اللہ کے پیدا کردہ ہیں، انہی انسانوں میں سے ایک یہ بھی انسان ہے، وہ بھی ماں کے رحم سے پیدا ہوئے۔ اور فرمایا میرے پیدا کرنے سے ہی پیدا ہوئے، اللہ کہتے ہیں، پھر وہ خدا کیسے بن گئے؟ جیسے ایک عیسائیوں کا جو گروہ ہے انہوں نے سمجھ رکھا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں حالانکہ وہ تو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف رگ و ریشہ کی صورت ادھر ادھر پھرتے پھراتے ہیں، جیسے اللہ نے اور جگہ قرآن کریم میں فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ فرمایا وہ اللہ جو تمہیں ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کرتا ہے، ہر ایک کی پیدائش طرح طرح کے مرحلوں سے گزرتی ہے، پیٹ کے اندر 3 قسم کے اندھیروں کے اندر اللہ انسان کو پیدا کرتے ہیں۔ تو فرمایا پھر جب وہ پیدا ہو کر دنیا میں آ جاتے ہیں تو خدا کیسے بن جاتے ہیں؟ اس کا مفصل بیان انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کیوں نازل کی تھی، اور بلکہ آگے ہم انشاءاللہ یہ لمبا واقعہ ہے نجران کے عیسائیوں کا انشاءاللہ وہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔